کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری روز نواز شریف اور یاسمین راشد کے ایک ہی حلقے سے کاغذات جمع کراچی سے لے کر خیبر تک سیاسی جماعتوں کے رہنما اور آزاد امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جانے کا سلسلہ جاری اور امیدوار آج شام 4:30 بجے تک کاغذات نامزدگی متعلقہ ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کروا سکتے ہیں۔ آج نواز شریف نے لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 130 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جبکہ خرم دستگیر خان نے NA 78 گجرانوالہ کی نشست کے لیے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی NA 130 سے اپنے کاغذات جمع کرائے، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اقبال احمد خان، جماعت اسلامی کی جانب سے صوفی خلیق اور احمد بٹ اور JUI کی طرف سے مولانا سلیم اللہ قادری نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ وائس چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی نے NA 150 ملتان سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ NA 150 سے زین قریشی اور مہر بانو قریشی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جبکہ NA 180 کوٹ ادو سے سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ MQM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بھی کراچی سے NA 249 کی نشست پر کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ سربراہ MQM نے NA 248 اور NA 250 سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ 8 فروری کے انتخابات نے 70 کے بدنام زمانہ الیکشن کی یاد تازہ کر دی۔ محمد علی درانی انہوں نے کہا کہ انتخابی نشان، کاغذات نامزدگی انتخابی سرگرمیوں کا حق اور آزادی اظہار چھین لینا الیکشن نہیں سلیکشن کا عمل ہے۔ جمہوریت کے خلاف یہ جنگ سب کی شکست بن جائے گی۔ اتوار کو اپنے اہم بیان میں انہوں نے کہا کہ پنجاب انتظامیہ کے زور پر قبل از انتخابات شرمناک دھاندلی، پری پول رینکنگ 1977 کے انتخابات کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ انتظامیہ کی زیر نگرانی ہونے والے 1977 کے انتخابات ملک کی تاریخ کے واحد الیکشن ہیں جنہیں پوری قوم نے مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ 1977 کے اقدامات کا انجام بھی 1970 والا ہی ہوگا۔ 1970 والا فارمولہ 2024 میں استعمال ہوگا تو ملک جمہوریت، عوام اور ادارے 1970 والے حالات سے بھی دوچار ہوں گے، جس میں ملک، عوام، جمہوریت اور اداروں کا نقصان ہی نقصان ہے۔ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی مانیٹرنگ کے لیے وزراء کو ذمہ داریاں تفویض، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں صوبائی وزراء عامر میر، بلال افضل، منصور قادر، ابراہیم حسن مراد، صوبائی مشیر وہاب ریاض، IG اور دیگر افسران شریک تھے۔ محسن نقوی نے زیر تکمیل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی مانیٹرنگ کے لیے وزراء اور افسروں کو ذمہ داریاں سونپ دی۔ صوبائی وزیر عامر میر جنرل ہسپتال، ابراہیم حسن مراد میو ہسپتال اور وہاب ریاض ڈینٹل ہسپتال کے پروجیکٹس کی مانیٹرنگ کریں گے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم چلڈرن ہسپتال، سیکٹری ٹورزم گنگارام ہسپتال اور کمیشن لاہور PIC کے پروجیکٹ کی نگرانی کریں گے۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر کو راولپنڈی کے پروجیکٹس اور صوبائی وزیر بلال افضل کو لاہور رنگ روڈ SL3 گجرانوالہ ایکسپریس وے پروجیکٹ کی مانیٹرنگ سونپ دی گئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں گھنٹوں گیس غائب۔ پنجاب میں سردی اپنے عروج پر ہے اور ایسے میں لاہور سمیت پنجاب بھر کے بیشتر شہروں میں گیس گھنٹوں غائب رہتی ہے، جس نے لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ذرائع سوئی نعت رن کے مطابق 3 مقررہ اوقات میں بھی پریشر پورا نہیں دے پا رہا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو ناشتے اور کھانے کے وقت میں بھی گیس میسر نہیں ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ لاہور میں گیس کی طلب اور رسد میں فرق 900 ملین کیوبیک فٹ سے بڑھ گیا ہے۔ شہر میں گیس کی ضرورت 2100 ملین اور سپلائی صرف 1200 ملین کیوبیک فٹ کے لگ بھگ ہے۔ ذرائع کے مطابق سردی بڑھنے سے گیس پریشر مزید کم ہونے کا بھی امکان ہے۔ نوید ٹکا شاپ، منشی محلہ، چوک۔ نیا انداز، نیا ذائقہ اور معیار ایک ساتھ۔ نوید ٹکا شاپ اپنا پیغام دیتے ہیں، ریٹ وہ جو ہر کسی کی پہنچ میں۔ نوید ٹکا شاپ کی نئی آئٹم میں فش ٹکا، چکن پکوڑا، سجی، چکن ٹکی، آلو چکن ٹکی، شامی کباب، بہترین اور صاف ستھرا ماحول، ذائقے دار بہترین کھانوں کا مرکز، ایک بار ضرور آزمائیں۔ نوید ٹکا شاپ، منشی محلہ، چوک، مندی بہاؤدین۔